آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت فرمائی کہ میرے چچا زاد بھائی آپ میری طرف سے انہیں ذبح فرما دیں۔ تو افضل طریقہ تو یہ ہے کہ خود ذبح کیا جائے۔ اگر خود ذبح کا طریقہ نہیں آتا تو یہ بھی سنت سے بات ثابت ہے کہ اجازت دے دی جائے اور دوسرے آدمی سے ذبح کروا لی جائے۔ لیکن اس میں سب سے اہم اور خاص بات جو سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایرے غیرے سے ذبح نہ کروائے، کہ جسے نہ کوئی اللہ کا نام صحیح سے آتا ہے اور نہ کوئی اسے تکبیر کہنی صحیح سے آتی ہے اور نہ اس کا عقیدہ درست ہے۔ سال کے بعد ایک عمل آتا ہے قربانی کا، تو افضل طریقے کو اپنائیں اور خود ذبح کریں۔ اگر نہیں تو صحیح العقیدہ آدمی سے ذبح کروائیں۔ اگر کسی مشرک سے ذبح کروایا تو قربانی ضائع کرنے کے مترادف ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ باتیں سخت ضرور ہوتی ہیں لیکن آپ کو بتانا لازم ہوتی ہیں کہ آج تو سخت یہ محسوس ہو رہی ہیں لیکن کل قیامت کے دن ہارون مجرم نہیں ہوگا۔ تو کسی مشرک سے ذبح نہیں کروانی، یہ بات یاد رکھنا۔ کسی ایسے شخص سے کہ جس کا عقیدہ ہو کہ جناب وہ جا کے کبھی کسی مزار پہ جھکا ہے اور کبھی کسی قبر پہ جا کے سجدے کر رہا ہے اور کسی غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دے رہا ہے اور کوئی 11ویں کے دودھ چڑھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، جس کا یہ عقیدہ سو اس سے ذبح نہیں کروانا، یہ میری بات یاد رکھنا، وگرنہ قربانی ضائع ہو جائے۔ صحیح العقیدہ آدمی سے ذبح کروانا ہے، اور جس کی قربانی ہے وہ اجازت دے رہا ہے سو وہ ذبح کے وقت اس جانور کے سامنے موجود رہے اور اپنی موجودگی میں وہ ذبح کروائے۔ اور ذبح کے وقت جو اس کا طریقہ ہے ذبح کا، کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور سے سائیڈ پہ اس کے سامنے نہیں، سائیڈ پہ چھری کو اچھے طریقے سے تیز کریں، صحیح تیز آلہ ہو، چھری کو اچھے طریقے سے تیز کیا جائے اور پھر باوضو ہو، جو ذبح کرنے والا ہے وہ باوضو ہونا چاہیے، اور جانور کو زمین پہ لٹایا جائے قبلہ رخ کر کے، اور پھر دعا پڑھی جائے۔ اور دعا پڑھنے سے پہلے ذبح کا طریقہ سن لیں جی۔ 4 رگیں ہیں جن کو کاٹنا لازم ہے، 4 رگیں۔ ایک ہوتا ہے حلقوم جس میں کھانا جاتا ہے، حلقوم۔ دوسری ہوتی ہے مری جس سے سانس لیا جاتا ہے، اور 2 رگیں ہوتی ہیں ودجان جن کو کہا جاتا ہے، وہ خون والی رگیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں، 4 خون والی یہ بائیں سائڈ پہ ہوتی ہیں، سانس اور یہ کھانے والی رگیں یہ درمیان میں ہوتی ہیں۔ تو 4 رگوں کو کاٹنا یہ ذبح ہے، 4 رگوں سے خون بہانا، ان کو کاٹنا، اس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ اور تسلی سے کہ 4 رگیں کٹ گئی ہیں، باقی یہ جو عام مشہور ہے بات جی اس کا نرگٹ چھڑاونا ہے، اور اس کے نیچے ایک چھوٹی سی رگ ہوتی ہے جی اس کو جلدی سے کاٹنا ہے۔ جب اس کو کاٹ دیے جاتے ہیں اس کی جان تو ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی رگ ہوتی ہے باریک سی، اس کے نیچے جو یہ نرگٹس ہوتا ہے اس کے نیچے یہ گھنڈی چھڑاونی ہے جی بھائی، گھنڈی چھڑانا۔ جب اس کی روح نکل جائے، جانور بالکل سکون کر جائے، اس کے بعد چھڑوائیں، اس لیے کہ تکلیف ہو رہی ہے، ابھی وہ زندہ ہے۔ تو 4 رگوں کا کاٹنا اچھے طریقے سے تسلی سے کہ 4 رگیں کٹ گئی ہیں، یہ ذبح ہے، یہ ذبح کا طریقہ ہے۔ اور جس وقت ذبح کرنے لگے تو پھر نیت اس وقت بھی یہ رکھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں، یہ قربانی کا جانور ہے اور میں اپنی طرف سے یہ کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور دکھلاوا کسی قسم کا مقصود نہ ہو۔ قربانی کی شرائط میں یہ باتیں ذکر کر چکا ہوں۔ اور پھر یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ واللہ اکبر۔ اگر یہ یاد ہے تو یہ پڑھے،
نہیں یاد تو دل میں یہ تصور کرے کہ میں ساری عبادات، یہ قربانی ہے، کچھ بھی ہے، وہ صرف میں رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میری عبادات میں کسی کا بھی کچھ حصہ نہیں ہے۔ اللہم من کا ولک، یا اللہ دی بھی تو نے تھی، تیرے نام پہ دے رہا ہوں، کسی اور کے نام پہ نہیں، تیرے نام پہ دے رہا ہوں۔ اور بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ 1400 سال کی تاریخ کے اندر، 1450 سال کی تاریخ میں صرف 2 لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے یہ نقل کیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، وگرنہ کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کسی نے یہ بات نقل نہیں کی، ہر ایک نے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک اور قرآن مجید کی آیت فذکروا اللہ فذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اس کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسی بات پہ تمام تر محدثین فقہاء کرام نے اجماع بھی کی ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے جو تکبیر کہنی ہے وہ بسم اللہ واللہ اکبر کہنی ہے، واو کے ساتھ، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور افضل ترین طریقہ یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر کے کہنے کا، اور اس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جائے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کیا جائے بسم اللہ واللہ اکبر کہنے کے ساتھ۔ یہ ذبح کا طریقہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور عام فام بات جو بڑی لازمی ہے سمجھانا، وہ یہ ہے کہ قربانی کے دن اور حج کے ایام جب شروع ہوتے ہیں تو چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر آدمی پڑھا لکھا، ان پڑھ، بڑا چھوٹا میڈیا کو استعمال کرتا ہے، اور بڑی توجہ سے، اور اپنی 24 گھنٹوں میں سے سب سے زیادہ جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا کو دیا جاتا ہے۔ کچھ ہوش نہیں ہے اپنوں کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ والدین کا، نہ اولاد کا، کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ اس کو رات کو سونے کا آخری جو کام ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے، اور صبح جیسے ہی اٹھتے ہیں سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے، موبائل اٹھاتے ہیں۔ جی اکثر میں یہاں نوجوان آتے ہیں، جیسے ہی سلام ہوتا ہے نا ایک طرف، دوسری طرف سلام کر رہے ہوتے ہیں، موبائل جیب سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ موبائل پہ کوئی نماز کی قبولیت کا میسج آ جاتا ہے جو فوراً دیکھ رہے ہیں بھئی نماز قبول ہو گئی ہے۔ بھئی نماز مسجد میں جو آئے ہیں تو تھوڑی دیر حوصلہ رکھیں۔ بہرحال تو اس دور کے اندر سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی باتیں اپلوڈ کی جاتی ہیں، مختلف کیا جی قربانی کے قریب آتی ہے، جی جانوروں کو ایسے ہی جناب ان کو خون بہایا جاتا ہے، جانوروں کو ضائع کر دیا جاتا ہے، جی یہ جانوروں پہ بڑا ظلم ہے، جی بھئی تم نے صدقہ ہی کرنا ہے، خیرات ہی کرنا ہے، تو پھر جی پیسے دے دے غریب آدمی کو، اس کی اپنی جو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیز خرید لے گا۔ آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، آپ اسے گوشت دے رہے ہیں، اس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، تو اس کی ضرورت مکان سے پوری ہوگی، گوشت سے نہیں ہوگی، تو آپ اسے پیسے دیں وہ لے۔ تو قربانی سے بہتر ہے کہ جناب وہ کیا کر لیں، غریب کو پیسے دے دیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے حج کے بارے میں، جی کسی غریب کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے آپ کے پڑوس میں، جی اور اس پڑوس کے اندر یہ حج پہ جا رہا ہے، جی حج پہ جانے سے بہتر ہے کہ اس غریب کی شادی کروا دے بیٹی کی، طرح طرح کی۔ اور پھر ہمارے نافہم اور ناسمجھ قسم کے لوگ وہ بھی یہ چیزیں کرو، اچھے خاصے پڑھے لکھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل بات تو اسی طرح ہے، جی انسانیت کی خدمت ہے، جی فلائیں۔ تو الزامی جواب تو یہ ہے کہ صرف قربانی اور حج کے موقع پر یہ باتیں کیوں یاد آتی ہیں، عرس قوالیوں پہ یہ یاد کیوں نہیں آتی؟ جب غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں دی جا رہی ہوتی وہاں کیوں نہیں یاد آتی؟ سال شروع ہوتا ہے، یکم جنوری آتی ہے، اور رات 12 بجے جو پورے ملک کے اندر تماشا ہو رہا ہوتا ہے، اور جناب ڈھول تماشے اور جناب پتہ نہیں کیا سے کیا پھٹاکے اور شرلیاں اور وہ کیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے لائٹنگ پہ لگایا جاتا ہے، وہاں کیوں نہیں یاد آتا بھائی؟ وہاں تمہیں انسانیت کی خدمت کیوں نہیں یاد آتی؟ تو مطلب ہے اچھا شادیوں پہ طرح طرح کے گانے بجانے لاکھوں روپے لوگ گلوکاروں کو دیتے ہیں، وہاں کیوں نہیں یاد آتا کہ غریب کی بیٹی، جب اپنی بیٹی کو کروڑ روپے کا جہیز دے رہے ہوتے ہیں، وہاں کیوں نہیں آتی یہ بات یاد کہ بھئی کروڑ روپے میں 5 لاکھ کا میں اپنی بیٹی کو دوں اور لاکھ روپے سے میں غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کروں تو 1000 سے زیادہ بیٹیوں کی شادی ہو جائے، وہاں یاد نہیں آتا؟ جب حج اور قربانی کے دن آتے ہیں تو یہاں کیوں یاد آتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھانے اور خیرخائی کی بات نہیں ہے، درمیان میں کوئی چور اور ہے، کسی بات سے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے۔
تو بھائی یاد رکھو قربانی یہ اللہ کا حکم ہے، قربانی حج یہ اللہ کا حکم ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، بار بار فرض نہیں ہے۔ صاحب استطاعت پہ ایک دفعہ فرض ہے، جب اس نے ایک دفعہ فرض ادا کر لیا نا، اب آئندہ جائے گا تو نفلی ہوگی۔ ہاں فرض ادا ہو گئے تو اب باقی حج پہ نہ جائے، وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کرے۔ ہم بھی کہتے ہیں نفلی حج نہ کرے، غریبوں میں تقسیم کرے، انسانیت ہے، ان کی خدمت کرے۔ اور قربانی ایک قربانی واجب ہے، صاحب نصاب پہ ایک قربانی واجب ہے، وہ ایک قربانی کرے، باقی نفلی قربانی نہ کرے، تقسیم کر دے۔ حل تو ہے نا، ایک الٹرنیٹ ہے، وہ کرے۔ خام خاص سے یعنی اس چیز سے بالکل متنفر کرنا تو یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں بات۔ تو یہ خام خواہ کی ان باتوں سے، ماہ رمضان آتا ہے تو طرح طرح کے جناب اسی طرح اپلوڈ ہوتی ہیں چیزیں، تو خدارا نوجوانوں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا اور اپنے دین اسلام کے بارے میں کبھی شک و شبہات میں نہیں پڑنا، وگرنہ ایمان سے خالی ہو جاؤ گے، اور ایمان سے خالی ہو گئے تو پھر آخرت میں نجات کا ذریعہ ممکن ہی نہیں ہے، پھر ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اچھا جی، اور تیسری چیز تکبیرات تشریق صبح سے انشاءاللہ شروع ہو رہی ہیں، 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، 9 ذی الحج فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق یہ ہر مرد عورت پر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے اونچی آواز میں اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور صرف نماز کے بعد نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دنوں میں سب سے زیادہ جو ہے اسی وظیفے کو جاری رکھا جائے اور تکبیرات تشریق کو بار بار کہا جائے، اور صبح سے یہ شروع ہوں گی۔ تمام حضرات اس بات کا خیال رکھیں، گھروں میں جا کے عورتوں کو بتائیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے اور وہ بھی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں تاکہ اس پر عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔